کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا ہر حکم بھیجتا ہے کہ یہ تم نے اگلے سال جو ہے اس کام کو انجام دینا ہے. فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر ہو جائے. روایات میں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے جو ہیں وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اللہ کے وہ بندے جو اس کی عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں. اندازہ کریے کہ جبرائیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے فرشتوں میں سب سے قوت والے فرشتے ہیں، ان کی عظمت کا اندازہ یہ کریے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا. ایک دفعہ ان کو دیکھا میں نے کہ آپ آسمان پر ہیں اور آپ کا جسم اتنا بڑا ہے کہ دائیں اور بائیں اور زمین سے لے کے اوپر نیچے تک آپ کا جسم مجھے نظر آ رہا ہے، اور آپ کے 600 بازو دائیں اور 600 بازو بائیں ہیں. جبرائیل علیہ السلام اگر اپنے پر سے صرف زمین کو ہلا دے تو زمین الٹ سکتی پوری. یہ ان کی طاقت کا اندازہ ہے. اور وہ آ کے ہم جیسے کمزور ناتواں بندوں کو سلام کرتے ہیں. اور اس رات کی حدود کیا ہے؟ یا کوئی 1 سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے یا 2 منٹ کے لیے یا 3 منٹ کے لیے نہیں. فرمایا کہ یہ رات سراسر سلامتی ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں امن ہی امن ہے، اس میں چین ہی چین ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے. مغرب کے وقت جب شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کے فجر کے وقت تک یہ رات ہے، پوری کی پوری رات. اتنا بڑا اس کا دورانیہ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له، کہ جو لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان کس پر؟ اللہ پر. ایمان کس پر؟ آخرت پر، اللہ کے حضور پیش ہونے پر. ایمان کس پر؟ جنت و دوزخ پر. ایمان کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. ایمان اس بات پر کہ اگر میں دنیا میں برائیاں کروں گا تو پھر مجھے اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا. ایمان اس پر کہ اگر میں خیر دنیا میں نیکیاں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائے گا. اس ایمان کے ساتھ کھڑے رہنا کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک اور روایت میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم رہا وہ کل کے کل خیر سے محروم رہا. ذرا غور کریں، جو اس رات میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکا، نہ تو نماز پڑھی عشاء کی اور نہ فجر کی پڑھی اور نہ نوافل پڑھے، نہ کچھ کیا، نام تو مسلمان ہے، آرام سے ٹھاٹ سے کھا پی کے اور سو گیا. فرمایا کہ وہ کل کے کل خیر سے محروم رہا. یعنی اس کو کوئی بھلائی نہیں ملے گی جو اس لیلۃ القدر کے خیر سے محروم رہا. اور صحابہ کرام اس کے لیے اتنے حریص تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے پورے سال جو تھے وہ راتوں کو جاگا کرتے تھے، صرف 1 مہینہ نہیں. اس لیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے کہ یہ رات کون سی ہے، لیکن وہ نیکی کے اتنے حریص ہیں کہ اس میں کہیں یہ رات نکل نہ جائے، پورے سال جاگتے اس ایک رات کو حاصل کرنے کے لیے. اس میں 40 سے مختلف زیادہ اقوال جو ہیں صحابہ کرام کے ملتے ہیں کہ یہ رات کون سی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو مخصوص نہیں کیا، آپ نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن صحابہ کرام کے 40 سے زیادہ اقوال ملتے ہیں. اور اس میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ یہ رات جو ہے وہ 27ویں رات ہے. لیکن علماء کرام نے اور صحابہ کرام نے اور جو ہے مفسرین نے یہ کہا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ رات فکس نہیں کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا خیر ہے کہ یہ رات فکس نہیں ہوئی ہے.
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ مجھے یہ رات بتائی گئی لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی کیونکہ اس میں ہی تمہارے لیے خیر ہے. تو پورے آخری عشرے میں یاد رکھنا، اس رات کے لیے تلاش کرنا، اس میں عبادت کرنا، اس میں کھڑے رہنا، اس میں ذکر کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا، گناہوں کی معافی مانگنا. اور یہ آخری عشرہ تو کہتے ہیں کہ اتقم من النار، جہنم سے خلاصی کا، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. بس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں قالت قلت یا رسول اللہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. کیا عرض کیا؟ یہ عرض کیا ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو مجھے اس میں کیا کہنا چاہیے. فرمایا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے تو مجھے کیا کہنا چاہیے، اس کے اندر کیا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اتنی قیمتی رات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ قالا قولی، فرمایا کہ تم کہا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے میرے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف فرما دے. اس لیے لیلۃ القدر کی یہ دعا ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس کو مانگتے رہنا چاہیے. یہ مغرب کی نماز کے وقت سے لے کے فجر کی نماز تک کا دورانیہ ہے، اس دوران یہ پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. تو اب یہ پتا چلا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے اتنی فضیلت والی رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے، رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اس لیے اس کا خاص تعلق جو ہے وہ رمضان کے ساتھ ہے اور قرآن کے ساتھ ہے. جو لوگ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی جسے کہنا چاہیے کہ ذکر کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، اس کا تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رہتے ہیں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو خصوصی انعامات بھی عطا فرماتا ہے. ایک روایت ہے بہقی کی، امام بہقی نے اس کو بیان فرمایا ہے اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکۃ، کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں، جلو میں بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، اترتے ہیں. یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، تو ہر بندہ جو کہ کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ کیسی بات ہے کہ جبرائیل ہمارے لیے دعا کریں، جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سب سے قوت والے فرشتے ہیں. قرآن خود یہ کہتا ہے ذی قوت عند ذی عرش مکین، کہ بڑی قوت والے ہیں اللہ کے ہاں. وہ ان بندوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، فرشتے ان بندوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent.